فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایکشن پلان پر پاکستان کی پیش رفت کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان نے 7 نکات میں سے 4 پر مقررہ مدت سے پہلے عمل درآمد کیا۔ FATF پاکستان کا اگلا جائزہ فروری 2022 میں کرے گا۔ پاکستان دونوں ایکشن پلانز کے مکمل اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے شہریوں کو پرہجوم اجتماعات میں جانے سے گریز کی ہدایت۔ سیکرٹری محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کورونا کیسز میں واضح کمی ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 162 کیسز رپورٹ ہوئے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ TLP یا PDM نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا۔ PDM اور TLP نے قانون کے دائرے میں احتجاج کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا تو یورپی یونین سے دور ہو جائیں گے۔ فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے۔ فرانسیسی سفارتکار سے ہٹ کر ملک میں ریاست مدینہ کے قیام کے لیے وزیر اعظم عمران خان کام کر رہے ہیں۔ FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا اعلان۔ FATF کی جانب سے فروری 2022 تک پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ترکی، اردن اور مالے کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے مہنگائی کے حوالے سے بین الاقوامی جریدے اکانومسٹ کی رپورٹ پر سوالات اٹھا دیے۔ وینزویلا میں 1946، سوڈان میں 366، لبنان میں 138% مہنگائی ہے، جبکہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 8.98% ہے۔ پھر کن بنیادوں پر پاکستان کو دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک قرار دیا گیا؟ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں 1 ارب 64 کروڑ ڈالرز کی بہت بڑی کمی۔ ملک کے مجموعی ذخائر 24 ارب 32 کروڑ ڈالرز۔ مرکزی بینک کے ذخائر 17.5 ارب ڈالرز کی سطح تک آ گئے۔ پاکستان نے عام لوگوں کے لیے طورخم بارڈر کھول دیا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ کابل کے موقع پر طورخم بارڈر کھولنے کا اعلان کیا۔